انسانیت کس نے لکھی؟ اس کتاب قرآن میں آپ ایک بھی آیت نہیں دکھا سکتے جو انسانیت کے خلاف ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسکول 10 سٹینڈرڈ پاس کرو، میں کہہ رہا ہوں گریجویشن کرو۔ ہمارے ہندو بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے کہ عیسائیت میں، اسلام میں، ہندو دھرم میں کافی یکسانیت ہے، پھر بھی سنگرش ہے، ہمیشہ لڑنا جھگڑنا۔ ہم صرف ماننا چاہیے انسانیت، ہم ماننا چاہیے ہیومینٹی۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کتاب انسانیت کس نے لکھی؟ کیا پاتے کوئی کتاب جس کا نام انسانیت ہے؟ اسلام میں ایک مسلمان اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اچھا انسان نہیں۔ اگر مسلم اچھا انسان نہیں تو مسلم ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا انسان ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسکول 10 سٹینڈرڈ پاس کرو، میں کہہ رہا ہوں گریجویشن کرو۔ تو انسانیت از 10 سٹینڈرڈ، اسلام از گریجویشن، پوسٹ گریجویشن ایک دم۔ اس کتاب قرآن میں آپ ایک بھی آیت نہیں دکھا سکتے جو انسانیت کے خلاف ہے۔ میں جانتا ہوں کئی دشمن اسلام، کرٹکس آف اسلام نے کتابیں لکھی اسلام کے خلاف، کیونکہ انہیں اسلام کا علم نہیں ہے۔ قرآن مجید کی ایک بھی آیت آپ مجھے دکھا نہیں سکتے جو انسانیت کے خلاف ہے۔ وہ انسانیت کے بارے میں ہی کہہ رہا ہے۔ آپ اگر جائیں گے کوئی جنگل میں اور آپ پھل کھانا چاہتے، آپ کو پتہ نہیں کون سا پھل زہریلا ہے کیا نہیں، تو آپ پوچھیں گے نا کس سے تو پوچھیں گے بھائی کون سا زہریلا ہے کیا نہیں۔ آپ خود اگر کوشش کریں گے تو بہت جلدی آپ غلط پھل کھا کے مر جائیں گے۔ آپ جب بیمار ہوتے جاتے ڈاکٹر کے پاس، صحیح؟ تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی، خدا نے انسانوں کو بنایا ہے۔ خدا سے بہتر کون جانتا ہے زندگی کس طریقے سے جینا چاہیے؟ خدا دنیا کے سب سے بڑے ڈاکٹر، سارے ڈاکٹروں کو اکٹھا کریں گے، اس سے بڑا ڈاکٹر ہے ہمارے بنانے والا۔ تو ہمیں یہ تحقیق کرنا چاہیے کہ ہمارے بنانے والا، ہمارا خالق، ہمارا خدا کس طریقے سے زندگی ہمیں چاہتا ہے کہ گزارے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کم از کم یہ مانیے کہ ایک کتاب، کم سے کم ایک کتاب خدا کی طرف سے 100% صحیح ہے۔ ہندو کہیں گا میری ویدا خدا کی کتاب ہے، عیسائی کہیں گا بائبل، مسلم کہیں گے قرآن۔ پھر میں کہتا ہوں جو چیز ان تینوں کتابوں میں یکساں ہے، کم سے کم اس پہ تو عمل کرو۔ جو اختلاف ہے، اختلاف ہوتے، میں نہیں کہتا ہوں کہ ساری چیزیں یکساں ہے، اختلاف چیزوں کو بازو رکھو، کم سے کم جو یکساں ہے اس کے اوپر تو عمل کرو۔ جتنے اہم مذاہب ہے دنیا میں، سب میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے، بت پرستی حرام ہے، پیغمبر آنے والے ہیں، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ دنیا ایک امتحان ہے آخرت کے لیے، کم سے کم اس کے اوپر تو عمل کرو۔ کم سے کم ہم آج وعدہ کریں کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے، ایک خدا کی، بت پرستی نہ کرے، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانے۔ سینکڑوں حوالے ہیں ویدا میں جس میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، بائبل میں بھی لکھا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کم از کم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانو، اختلاف چیزوں کو بازو رکھو۔ اس طریقے سے کم جو ہمارا بنانے والا، ہمارا خدا ہم سے چاہتا ہے، یہی صحیح انسانیت ہے۔ میں نے تذکرہ کیا تھا، ویدا میں لکھا ہے، بائبل میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے شراب مت پیو، شراب مت پیو۔ کیوں؟ ابھی ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ چھوڑو، ہمارا بنانے والا جانتا ہے شراب پی جائیں گے تو آپ بھاگ جائیں گے، غلط کام کریں گے، آپ کو اتنے بیماریاں ہوئیں گے، سیروسس آف لیور، کینسر آف دا اسوفیگس، کینسر آف دا لیور، ڈیمیج آف دا برین، سینکڑوں بیماری ہوتے۔ تو جب ہمارے بنانے والا کہہ رہا ہے وید کے اندر، بائبل میں، قرآن میں، شراب چھوڑ دو، شراب چھوڑ دو، جھگڑا کیا اس میں؟ تو بھی لوگ شراب پیتے۔ تو میں یہ کہتا ہوں جو یکساں ہے، سب سے اہم یکسانیت خدا ایک ہے، بت پرستی مت کرو، اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ مانو اور اس کا کہنا مانو۔